لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر چند باتیں سنیں گے وہ ہے اسلام کی روشنی میں معاشرہ۔ معاشرہ دراصل افراد کے مجمع کا نام ہے، اور اگر افراد نیک ہوں تو معاشرہ نیک بنتا ہے، اور اگر افراد بگڑ جائیں تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ اور عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ ایک بہترین معاشرہ بنانے کا مکمل نظام بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کام صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد چند اہم اصولوں پر ہے۔ پہلا اصول عدل و انصاف۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف ہر حال میں کیا جائے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو اس پر بھی حد قائم کی جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا انصاف۔ دوسرا اصول اخلاق حسنہ۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، یہ سب اسلامی معاشرے کی جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تیسرا اصول حقوق العباد۔ اسلام میں صرف اللہ کے حقوق ہی نہیں بلکہ بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ پڑوسی کا حق، والدین کا حق، استاد کا حق اور بیوی بچوں کا حق۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ چوتھا اصول برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ اگر ہم برائی دیکھ کر خاموش رہیں تو اس سے برائی بنتی ہے۔ اسلام ہمیں حکمت اور نرمی کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے، نہ کہ نفرت اور سختی کے ساتھ۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی، بد اعتمادی وغیرہ، یہ سب اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہمارا گھر، محلہ اور پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔